خداوند کے کلام میں لکھا ہے ملوک یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت۔ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاج کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ سب مل کر بولے اسرائیل کی سلام۔ میرے عزیزوں، آج بہت بڑی برکت کسی بھی شخص کی زندگی میں ہوتی ہے۔ 40 سال یہ عمر کا ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے۔ دو باتیں آج کے اس حوالہ میں سے، سالگرہ کے حوالہ سے۔ پہلی بات 40 سال کے حوالہ سے۔ موسیٰ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی 40 سال کے 3 حصوں پر ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے۔ میرے والد مصر ولیم اکرام جہانگیر صاحب وہ اکثر ایک بات بتایا کرتے تھے کہ 40 سال موسیٰ نے، پہلے 40 سال اپنی زندگی کے صرف کیے، اس نے علم حاصل کیا، اس نے ہر طرح کے فنون سیکھے، ہر طرح کا آرٹ سیکھا۔ وہ ایک بہترین میتھمیٹیشین تھا، بہترین آرکیٹیکٹ تھا۔ اس نے فرعون کے لیے بہت سے شہر تعمیر کروائے۔ وہ ایک بہترین کمانڈر اور سپہ سالار تھا، ماہر جنگ۔ اور ان 40 سالوں میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے مصر کے کتنے علوم حاصل کیے تھے؟ تمام علوم۔ اس وقت مصر اس روئے زمین پر وہ علم کی سرزمین تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ آج تک مصر میں جو اہرام بنے ہوئے ہیں، ابھی تک اس کی گتھی سلجھ نہیں پائی۔ لوگ آج کے اس سائنس کے دور میں یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیوں بنائے گئے اور کیسے بنائے گئے۔ اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے اوپر تک پہنچا دیے گئے۔ یہ اس وقت مصر کے علم کی یہ معراج تھی، یہ اس کا کلائمیکس تھا، اور موسیٰ نے وہ سارے علم حاصل کیے تھے۔ 40 سال زندگی کے پہلے اس نے صرف کی، سارا علم حاصل کیا۔ وہ جنگیں لڑتا، وہ شہر تعمیر کرتا۔ اس نے یہ بتایا کہ میں کچھ ہوں تھا، جو وہ شاعر بھی بہت اچھا تھا۔ موسیٰ کے زبوروں میں پڑھے، وہ شاعر بھی بہت اچھا تھا۔ خدا نے وہ شخص جس نے 40 سال بسر کیے یہ بتانے کے لیے کہ میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، خدا اس کو بیابان میں لے کر اسے بھیڑ بکریاں چرائی اور اسے کیا بتایا کہ تو کچھ بھی نہیں۔ 40 سال کے بعد جو اگلے 40 سال ہم موسیٰ کی بائبل مقدس میں ہم کیا پڑھتے ہیں، خروج کی کتاب، 40 سال اس نے بیابان میں بھیڑ بکریاں چرائی، اور اس کے بعد جب 40 سال پورے ہو گئے، خدا اسے اس جلتی ہوئی چھاڑی میں نظر آیا اور پھر اسے چون لیا اور اسے مصر واپس لے گیا۔ اگلے 40 سالوں میں خدا نے موسیٰ کو بتایا کہ میں جو ہوں سو سب کچھ میں۔ تو یہ جو زندگی کے پہلے 40 سال اللہ آپ کی زندگی میں گزرے ہیں، اس کے بعد ایک نیا سٹارٹ ہے۔ There is going to be a new start. I claim that for you in Jesus' name. کہ تمہاری زندگی میں ایک نیا آغاز ہو جو خدمت کے لیے اور خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے you have to receive it. تاکہ وہ تمہاری زندگی میں پورا ہو، اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو کھولنا پڑا، اپنا آپ اس مقصد کے تابع کرنا ہوگا۔ زبور 128 میں پڑھتے ہیں کہ اس کے اولاد دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔
اس حوالے کے اختتام پر میں نے بتایا تھا کہ 2 باتیں آپ سے کروں گا، ایک 40 سال کے لیے اور ایک اور بات۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ زیتون کے پودوں کی مانند کیوں کہا گیا ہے آس پاسوں کی اولاد کو، آس پاسوں کی اولاد خدا کی محبت کا وعدہ ہے۔ یہ خدا کا زندگی کا وہ عہد جو اس نے انسان کے ساتھ وعدہ تھا، اس کی نشانی ہے۔ ایک موقع پر جب دنیا میں گناہ بہت بڑھ گیا اور انسان نے خدا کے اس بنائے ہوئے مقصد کو نہ سمجھا، خدا نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بارش سے اور پانی سے وہ زمین کو فنا کر دے۔ اور پھر کیا ہوا کہ طوفان نوح آیا، آسمان کے دریچے کھل گئے اور زمین کے سوتے بھی ٹوٹ پڑے، ایسی بارش پڑی، ایسا طوفان آیا، ایسا سیلاب آیا کہ نہ اس سے پہلے اور ابھی تک نہ اس کے بعد ویسا سیلاب آیا۔ گزار سکتا کتنی دیر تک نہیں برستا؟ 40 کی بڑی اہمیت ہے، بڑا پرٹیکولر فگر ہے۔ آخر کار جب بارش تھم گئی، کافی دن انتظار کرنے کے بعد کیا ہوا؟ نوح نے کشتی کے دریچے کو، ایک کھڑکی کو کھولا، ایک پرندے کو آزاد کیا اور وہ پرندہ گیا۔ اس نے کیا جا کے دیکھا؟ باہر لاشیں تیر رہی ہیں، جانور، انسان، مردے تیر رہے ہیں۔ اس نے جا کے لاشوں کو کھانا شروع کیا۔ کون سا پرندہ تھا یہ؟ کوّا۔ اس نے کچھ دیر اور انتظار کیا اور پھر اس کے بعد ایک اور پرندے کو آزاد کیا۔ بڑا خوبصورت، پیارا سا، بھولا سا پرندہ۔ جب وہ پرندہ واپس آئے، بتا سکتا وہ پرندہ کون سا تھا؟ فاختہ۔ جب وہ واپس مادہ تھی تو واپس آئی تو اس کی چونچ میں کچھ تھا، زیتون کی صرف پتیاں نہیں، تازہ پتیاں، صرف پتیاں نہیں تھی، تازہ پتیوں کا مطلب یہ تھا کہ اس روئے زمین پر زندگی واپس اس روئے زمین پر وہ تازہ پتیاں، اس بات کا سبب کہ دنیا میں پلانٹیشن پھر شروع ہو چکی ہے، تازہ پتیاں۔ جب خدا کا کلام یہ کہتا ہے، اس کے بعد اس کے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند، زیتون کے پودے، زیتون کے پتے، زیتون، یہ اس زندگی کے عہد کی نشانی ہے۔ وہ تازہ پتیاں جو نوح کے پاس واپس آئی تھی، زندگی ہوئے زمین پر واپس آ گئی۔ پہلا پرندہ وہ لاشوں کے متعلق بتاتا اور سکھاتا ہے، موت کے متعلق بتاتا اور سکھاتا ہے، لیکن یہ زیتون کی تازہ پتیاں ہمیں زندگی کی بات بتاتی ہیں۔ سو آج کلام مقدس کے اس حصہ کے ساتھ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند، اس سالگرہ پر ہم سب اپنی دعائیں، جو بھی اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہم پھول لے کے آئے ہیں، جو بھی اپنے بھائی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، لیکن جو سب سے بہترین اظہار ہم محبت کا ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے خداوند سے زندگی اور خدمت کا عہد مانگیں کہ خداوند اس گھرانہ میں ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ اپنے محبت، اپنی زندگی اور اپنی خدمت کی صحت کو ہمیشہ قائم رکھیں۔